تو یہی واقعہ ہوا تھا ایک مرتبہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے صحابہ سے فرمایا اور کہا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں اور یہ جو ہے حدیث جو ہے صحیح مسلم کی ہے۔ ہوا یوں کہ عبداللہ بن مسعود فرماتے اور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، وہ شخص جنت میں نہیں جائیں گا، حدیث بہت سخت ہے، الفاظ بہت سخت ہے، اس کو بہت غور سے ہم کو سمجھنا ہے۔ وہ شخص جنت میں نہیں جائیں گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہوگا۔ وہ شخص جنت میں نہیں جائیں گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہوگا۔ اور ذرہ عربی زبان میں علماء لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں، دو چیزوں کو کہا جاتا ہے، ایک سب سے چھوٹی چمٹی کی قسم، چمٹیاں بھی کئی ہوتی ہے، اس میں ایک بہت چھوٹی قسم ہوتی ہے، پھوکے توڑ جاتی ہو، مطلب وہ دوسری چمٹی چھوٹی ہوتی ہے لیکن زمین کو پکڑ لیتی ہے، ایک تو اتنی ہلکی ہوتی ہے۔ سب سے چھوٹی چمٹی اینٹ جو ہوتا ہے وہ، یا دوسرا معنی جو زیادہ تر مفسرین لیتے ہیں اور زیادہ درست دکھتا ہے وہ یہ ہے کہ سورج کی شعاعیں جب کسی سوراخ میں سے گھر کے اندر داخل ہوتی ہے، اس روشنی کے اندر کچھ چیزیں اڑتے رہتی ہیں، اسے کہتے ذرہ۔ بہرحال جو بھی معنی ہے، تو جس کے دل میں ذرہ برابر، ذرہ ایک ایسا پارٹیکل ہوتا ہے، ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو بغیر پھونکے نارمل ٹیمپریچر بھی اڑتے رہتی ہے، اسپیشل ہوا نہیں لگتی ہے اس کو، ہوا بالکل بھی بند ہے تو ذرات اڑتے رہتے ہیں، کتنے ہلکے ہوتے ہیں، کتنی سخت بات کہی جا رہی ہے۔ وہ شخص جنت میں نہیں جائیں گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہوگا۔ آگے آپ نے فرمایا کہا، ایک آدمی اٹھا اور سوال کیا اور پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اچھے کپڑے پہنے اور اچھے جوتے پہنے، مطلب ایک جو ہمارے ذہن میں بھی آتا نا، تکبر دیکھو، بوڑھے تکبر، کپڑے تو دیکھو، یہ تو دیکھو، گھر تو دیکھو، گاڑی تو دیکھو، تو کیا یہ تکبر میں ہے؟ تو فوراً صحابی اٹھ گئے، کہا اللہ کے رسول، اچھے کپڑے پہننا آدمی پسند کرتا ہے، اچھے جوتے پہننا آدمی پسند کرتا ہے، اس معاملے کو ذرا ڈیفائن کر دیجئے، وضاحت کر دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، جواب دیا اور فرمایا، دیکھیے جواب کیا تھا، ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اللہ اچھا ہے، اللہ پاک ہے، اللہ اچھی چیزوں کو، پاک صاف چیزوں کے استعمال کو پسند کرتا ہے۔ سمجھ؟ تو جواب مل گیا، اچھی گاڑی، اچھا گھر، اچھے کپڑے، اچھے جوتے، یہ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ابھی لیکن حدیث آگے چل رہی ہے، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ کبر کا مطلب یہ ہے، تکبر کیا ہے دیکھ لیجئے وہ کیا، کبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو حق بتایا جائے اور وہ اس سے منہ موڑے۔ اس میں دو لوگ آتے ہیں، ایک پہلے غیر مسلم، نان مسلمس، ان کے سامنے اسلام رکھا جا رہا ہے، منہ موڑ رہا ہے، ایک۔ دوسرا مسلمان، ہم مسلمان ہیں لیکن مسلمان ہونے کے باوجود بھی بہت ساری چیزیں جو اسلام کی ہمارے سامنے آ رہی ہے ہم اس کو پسند نہیں کر رہے ہیں۔ یہ بھی دیکھیے حق سے منہ موڑنا ہے، یار اللہ نے یہ، اللہ رحم کرے، لوگ ایسا بولتے ہیں لیکن یار اللہ نے چپی یہ پردے کا رکھ دیا، پردہ نہیں رکھنا تھا، باقی سب اچھا ہے اسلام میں، یار باقی سب اچھا ہے، یہ 5 ٹائم کی نماز نہیں جمتی، اگر 5 رکھنا تھی تو 5 نہیں رکھنا، 3 رکھنا تھا کم از کم، فجر عشاء چھوڑ کے باقی سب چل جاتی۔ یہ بھی کبر ہے۔ حق بات بتائی جا رہی ہے آپ کو، کتاب و سنت کھول کھول کے رکھی جا رہی ہے، منہ موڑ رہے ہیں آپ سے، یہ بھی کبر ہے۔ تو کہا تکبر یہ نہیں ہے کہ اچھے کپڑے پہننا، اچھی گاڑیاں، تکبر یہ ہے کہ انسان حق سامنے آئے اور پھر جھٹلا دے۔ اور آگے بات آ رہی ہے لیکن مال اور جسمانی اوصاف کی بات بھی آ رہی ہے، اور اللہ نے جو نعمتیں دے رکھی ہے، ویسے حدیث کے الفاظ سے اتنے ہیں کہ جو ہے حق سے منہ موڑے اور حق کو ٹھکرا دینا ہے، اور اس کے جو ہے، اور آگے فرمایا، اور دنیا، اور آپ نے فرمایا اور کہا کہ کبر کا مطلب حق بات کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، اپنے سے چھوٹا سمجھنا، کس بیسس پر؟ مال اور جسمانی اللہ کی نعمتوں کے بن، دوسروں کو چھوٹا سمجھنا۔ تو تکبر دو چیزیں، حق کو جھٹلانا، ایک غیر مسلم کرتا ہے، ایک مسلمان بھی کرتا ہے حق کو جھٹلانا۔ غیر مسلم اسلام کا انکار کر کے، مسلمان اس کی تعلیمات کا اور اس کے فرائض کا انکار کر کے۔ دوسرا، لوگوں کو اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کے بنیاد پر حقیر سمجھنا کہ اللہ نے میرے کو اچھا جسم دیا، یہ کیا کمزور آدمی، نعمتوں پر، میرے بال دیکھو کتنے حسین ہیں، تم تو گنجے ہو چکے ہو، نعمت تکبر کر رہا ہے نعمتوں، جسمانی اوصاف پر، دیکھو میرے دال تو 60 سال کی عمر میں بھی صحیح سلامت ہے اور تم دیکھو پورے اکھڑ گئے تمہارے 60 سال تک۔ جسمانی اوصاف پر دوسروں کا خیر ہے، ان کو دانت نہیں، ان سے کیا بات کرنے کی ضرورت۔
ارے یار ان کے پاس تو فلاں نہیں، ان کو کیا بات کریں گے، ارے یار وہ تو ایسا ہے، سمجھ رہے آپ، جسمانی اوصاف پر، سمجھ رہے آپ، تو تکبر کرنا جسمانی اوصاف پر. یا دوسرا، ارے وہ میرے سامنے کیا کھڑا رہے گا، اس کی کیا حیثیت مالی میرے سامنے. ہاں کر دیا نا چھوٹا اپنے بھائی. تو تکبر کیا ہے؟ حق کا انکار. دوسرا، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کی بنیاد پر دوسروں کو چھوٹا، حقیر، کمتر سمجھنا، یہ تکبر یاد رکھیے. اور اللہ ہم پر رحم کرے. وہ حق کا انکار میں بھی بہت سے لوگ مسلمان آ رہے ہیں آج، بہت ساری چیزیں ان کو پسند نہیں آتی اسلام کی، لیکن الحمدللہ اکثریت اس میں ملوث نہیں ہے اس گناہ. لیکن یہ گناہ میں کیا ہم اور آپ ملوث نہیں ہیں آج؟ ہے یہ نہیں ہے؟ آج میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں جو کم از کم 4 ویلر رکھتے ہیں، اس لیے کہ عام 2 ویلر والوں کے پاس بیٹھنا میری شان کے خلاف. سٹیٹس دیکھیے، اس کو حقیر جانا جا رہا ہے، اسے دوستی بھی نہیں کی جاتی ہے. میں صرف ان بچوں کے ساتھ اپنے بچوں کو رکھ سکتا ہوں جو اکنامکلی وہ سٹیٹس کے لوگ ہیں، ورنہ میں اپنے بچوں کو پسند نہیں کرتا ہوں. ہے نہیں ہو رہا ہی نہیں ہو رہا یہ چیز، ہے نا. میں رشتہ اگر کروں گا تو ایسے ہی گھر میں کروں گا جو میرے لائق یا مجھ سے بڑا ہو. کس بنیاد پہ تو کہہ رہا ہے؟ اسلام تو دینداری کہہ رہا ہے، دینداری کی بنیاد پہ نکاح ہونا چاہیے. تم کس بنیاد پہ کہہ رہے ہو پھر؟ سوشل سٹیٹس، مطلب دوسروں کو حقیر سمجھتے ہو تبھی تو ایسا کر رہے ہو. سمجھ آ؟ ہر چیز میں اللہ ہم پہ رحم کرے، ہم کبر کریں. حالانکہ حدیث شروع ہوتی ہے، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا، دکھاوا ہوگا، خود پسندی ہوں گی، غرور ہوں گی، جنت میں نہیں جائیں گا. اور آج غرور کی کیا حالت ہے؟ اللہ نے خوبصورت دے دی غرور. مردوں میں یہ کم پایا جاتا، عورتوں میں تو بکثرت. عورتوں میں اونچ نیچ کس بات پہ ڈیفائن کرتی ہیں عورتیں؟ خوبصورتی کی بنیاد پر، ہے نا. اور اس حد تک خوبصورتی پیمانہ ہے، انہوں کتنے خوبصورت ہیں نا، اچھے چھونگے انہوں کتنے کالے ہیں نا، برے چھونگے انہوں. خوبصورتی لوگوں کو کیریکٹرائز بھی کر دے رہا ہے کہ اچھے اور برے کا پیمانہ گورے اور کالے سے. ارے انہوں بہت کالے نا تو ویسے ان کا دل بھی ویسے چھونگا، انہوں وہ دکھ رہے منہ سے دکھ رہے انہوں خطرناک ہوں گے. ارے انہوں کتنے خوبصورت ہے نا تو انہوں اچھے چھونگے کسی بھی حال میں. سمجھ رہا؟ اس حد تک پیمانہ بنا دیا ہم. تو عورتوں میں آپ دیکھیے خوبصورتی، میرے بال اتنے ہیں تو میں تم سے، دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ اصل مسئلہ ہے. اللہ نے آپ کو خوبصورتی دی ہے، بال دیے ہے، مال دیے ہے، دولت دی ہے، اچھا جسم دیا ہے، صحیح سلامت، وہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن میں دوسروں کو حقیر سمجھنا، ارے وہ کیا میرے سے وہ کریں گا، مجھے دیکھو، میرا کمپلیکشن دیکھو اور اس کا دیکھو، وہ میرے لائق تھوڑی ہے. حقیر سمجھ رہے آپ دوسرے کو. میری سوسائٹی دیکھو میں کہاں رہتا ہوں، اس کی سوسائٹی دیکھو، میری گاڑی دیکھو اور اس کی گاڑی دیکھو. ہر چیز میں ہم جو ہے تکبر اور کبر کریں. اس حد تک تکبر کا معاملہ ہوگا کہ میری شادی دیکھو گھر کی، اس کی شادی دیکھو، میرے بچوں کی تعلیم دیکھو، اس کے بچوں کی تعلیم دیکھو، میرے بچوں کی ذہانت دیکھو، ان کے بچوں کی ذہانت. مطلب اس سے بھی اسٹیٹس ڈیفائن ہوتا ہے. میرے بچے تو میرٹ میں آ گئے، آپ کے بچے، ارے آپ کا تو فیل ہو گیا ہوں گا، بچے پیدا ایسے کر لیا آپ نے فیل ایئر. شروع میں پیسے زیادہ بھرتے تو عقل مند پیدا ہوتے تھے، ہے نا. مطلب ایسا شاید کچھ تو بھی ہوتا ہوگا کہ پیمنٹ زیادہ ہوگی تو دماغ اللہ زیادہ دے رہا. نہیں، اللہ نے ان کو صلاحیت نہیں دی، ٹھیک، اٹس اوکے. انسان ایسے ہی ہوتے ہیں، کوشش کر رہے ہو بیچارے، لیکن اسے حقیر نہیں سمجھ سکتے ان کو. کچھ نہیں. تو میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا اپنی زندگی کے اندر جن کے بچے بہت اچھے پڑھا. اچھا پڑھنا کوئی بری بات بھی نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے، اچھے پڑھتے، لیکن ان کو فخر تھا اس پر، بہت فخر. بچے کو ڈاکٹر بنا دیا، دوسرا بچہ ڈاکٹر، پہلا بچہ ڈبل ڈاکٹر ہو گیا، دوسرا بچہ تیسرا ڈاکٹر بن گیا، دوسرا ڈاکٹر سے ڈبل ڈاکٹر ہو گیا، تیسرا پوسٹ ڈاکٹر پہ چلا گیا، سب ہو گیا. لیکن وہ کمائی نہیں کبھی بیچاروں زندگی میں، صرف ڈاکٹرز کی ڈگری ہیں، انکم کچھ بھی نہیں. اور جن سے وہ کمپیئر کرتے تھے اپنی زندگیوں کو، ان کے بچے نہیں پڑھتے، ان کی تو بہت ہی بدھو ہے، ایسے ویسے، وہ خوب کما رہے ہیں. اگر ڈاکٹری کمانا صرف ایک ڈگری ہے جس سے ارننگ نہیں ہوتی، میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی کبر کی تکبر کی تو بات ہی نہیں. اگر کچھ ارننگ نہیں آ رہی تو یہی سمجھ لیتے نا ہمارے بچے ڈاکٹر بن جائیں گے تو خوب کمائیں گے. تو یہ پڑھتے نہیں، لیکن انہوں نے پڑھا نہیں. لیکن کیا ہوگا، 10ویں کے بعد سے محنت کرنا شروع کر دیا. عقل نہیں تھی زیادہ، لگ گئے محنت مشقت میں، اور اللہ نے خوب عطا کر دیا. ان کے ڈاکٹر بننے تک تو 8-8 10-10 سال کے بزنس کھڑے کر دی. ڈاکٹر بننے تک 10th ہوئے، پھر 12th ہوئے، 2 سال یہ گئے، پھر 5 ایئرس کا کورس کیا، پھر ایم ڈی کے 10 ایئرس چلے گئے. اب تک تو یہ بزنس میں اتنے کھڑے ہو گئے، شادیاں بھی جلدی ہو گئی ان کے، بزنس بھی اللہ نے دے دی، مال و دولت آ گیا. اب کیا بولیں گے آپ 10 سال بعد؟ اب یہ فخر کرے گا کہ میرے بچے بیوقوف رہے، اچھا ہوا، ورنہ پڑھ لکھ لیتے تو تمہاری ڈگری لے کے بیٹھ جاتے گھر پر. نہیں، یہ بھی بولنا غلط ہے، اس لیے کہ یہ بھی تکبر میں آئے گا. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہوتا ہے، اللہ نے صلاحیت دے دی بچوں میں، تکبر. اللہ نے گھر دلا دیا اس سوسائٹی میں، تکبر. اللہ نے گاڑی دے دی، تکبر. اللہ نے فلاں کیا، اکڑ ہو گئی. میرا بچہ یہ، میری بچی یہ، میرے پاس یہ، میرا مال دولت، میری بیٹیاں بڑی خوبصورت، اکڑ. ارے کیا اکڑ کی چیز ہے یہ؟ سمجھے؟ تو الٹیمیٹ سکسیس اینڈ فیلئر اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، یاد رکھیے.
اور یہ آزمائشی ہوتی ہے، خوبصورتی، مال، دولت، اچھی سوسائٹی، اچھا سماج، اللہ کی نعمتوں کو صحیح استعمال کیجیے، تکبر نہیں۔ تو لہٰذا حدیث نے وضاحت کر دی، اچھی چیزوں کا استعمال کیجیے، خوب سے خوب کیجیے، کوئی مسئلہ نہیں، صرف دوسروں کو کبھی حقیر مت سمجھیے، کبھی حقیر مت سمجھیے۔ آپ کو لگتا ہے آپ گورے بہت اچھا ہے، آپ بہت خوبصورت ہیں، کبھی دوسرے کو حقیر مت سمجھیے، لیکن یہ اللہ کی نعمت ہے، آپ کو دی، اللہ نے معاملہ ختم یا ایشو۔ آپ کو اللہ نے گاڑی دی، بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، آپ کو خوشی ہونا چاہیے، لیکن آپ کبھی دوسروں کو مت سمجھیے ارے ان کے واسطے یہ بھی نہیں، بالکل نہیں، حقیر مت سمجھیے، اس لیے کہ اس میں کیا دوش نہیں، میں نے محنت سے کمایا۔ اگر ہم کہتے کہ ہم نے محنت سے کمایا تو پھر قارون کو یاد کر لیجیے، اس نے یہ کہا تھا اللہ نے نہیں دیا میں کوئی موسیٰ، یہ تو میری محنت سے میں نے کمایا ہے۔ اور یہ بات ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، انسان اپنی محنت سے نہیں کماتا، انسان اپنی تقدیر سے لے کر آتا ہے۔ مال و دولت محنت سے نہیں آتی، اگر محنت سے آتی ہوتی تو بیچارہ وہ سڑک پر جو دن و رات گڑھے کرتا ہے کدال لے کر، سب زیادہ پسینہ بہاتا ہے۔ وہ لوگ جو بھٹیوں کے پاس بیٹھ کر بھٹیاں چلا رہے دن اور رات پسینہ بہاتے، محنت اگر وجہ ہوتی پیسہ آنے کی تو وہ سب سے زیادہ کماتے۔ انسان تقدیر سے لاتا ہے پیسہ، تقدیر سے لاتا ہے پیسہ، محنت سے نہیں، تعلیم سے پیسہ آتا، تعلیم سے بھی انسان پیسہ نہیں لاتا ہے، پیسہ تقدیر سے لاتا ہے انسان۔ دنیا کے سب سے بڑے مالدار انسان اکثر فیلئر سے، دنیاوی اعتبار سے پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ سائنٹسٹ اور انجینئر دنیا کے سب سے عقل مند انسان کوئی اسکول نہیں گئے ہوئے کبھی، بڑے بڑے سائنٹسٹ، سائنسدان جن کی تھیریز، جن کے ہائپوتھیسس ہم پڑھتے ہیں اور دنیا کے جو بہت ساری چیزیں ہم سیکھتے ہیں، یہ اسکول ہی نہیں گئے ہوئے ہوتے، اسکول کے یہ ہکالے گئے ہوئے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، یہ ڈراپ آؤٹس ہوتے ہیں، لیکن دنیا ڈگریاں حاصل کرتی ہے ان کی تھیریز کو پڑھ پڑھ کر۔ مال و دولت کا معاملہ لیجیے، دنیا کے مالدار رئیس زادوں کو آپ دیکھیے 10ویں پاس بھی نہیں ملیں گے آپ کو، اکثر فیلئرز اور ڈراپ آؤٹس ملیں گے۔ تقدیر سے لاتا ہے، سمجھ رہے آپ؟ لیکن میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں محنت مت کیجیے، پڑھائی مت کیجیے، میں کہہ رہا ہوں خوب محنت کیجیے، خوب پڑھائی کیجیے، لیکن اس کے بعد جو کچھ آئے پیسہ مال تقدیر سے آتا ہے، یہ عقیدے کے ساتھ کام کرنا۔ نہیں تو بہت سے لوگ بولتے نا ارے بچے تھوڑا پڑھ لیتے نا تمہارے تو آج بہت کماتے تھے، کچھ بھی پڑھتے اور کچھ نہیں بھی پڑھتے، جو کمانا ہوتا ہی کماتے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، یاد رکھیں۔ اگر ہم نے بچپن میں پڑھ لی ہوتے نا تو آج یہاں نہیں ہوتے، نا تم یہیں ہوتے، لکھ دیا اللہ نے تمہارے لیے، تقدیر ہے تمہاری۔ ہوتا ہے نا بہت سے لوگ، ہمارے ابا اگر ہم کو پڑھاتے نا تو آج ہم یہاں نہیں ہوتے، ارے بھائی تمہارے ابا پڑھاتے بھی تم یہیں ہوتے، یہ تقدیر ہے ہماری۔ کیا اللہ نے تقدیر میں لکھا تم پڑھیں گے تو یہ کہنا نہیں، تقدیر ہے، اللہ نے جتنا دینا ہے جیسے دینا ویسے ہی دیں گے، سمجھ رہے بات؟ عام طور سے ہوتا جلدی دواخانے لے جاتے تو بچ جاتے تھے، میں وہاں کہتا ہوں کہ غلط ہے، اس لیے کہ تقدیر کو کوسنا ہے، کہیں بچتے تھے، مرنا تھا مر گئے، ویسے ہی نہیں بچپن میں پڑھ لیتے تو اب یہ بول سکتے پڑھ لیتے تو سمجھداری زیادہ ہوتی تھی، شاید دنیا سمجھ پا، لیکن یہ کہنا کہ کماتے زیادہ تھے یہ ریلیونٹ ایشو نہیں۔ تو آپ دیکھیے مال دولت صحت جسم اللہ کی نعمتیں ہیں، جس کو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے ویسے دیتا ہے، شکر ادا کیجیے، تکبر اور کبریائی بڑائی کے لیے اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ آئیے آگے ہم دیکھتے ہیں نبی